چشتی رحمۃ اللہ علیہ، میں جماعت والوں سے کہا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ نہ کریں کہ حضرت محی الدین کا کام بند ہو گیا تھا، پھر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے زندہ کیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر 90 لاکھ مسلمان بنے تھے، 9 ملین آؤٹ آف اے پاپولیشن آف 100 ملین آف دا انڈین سب کرتے ہیں، تو 9 ملین جو ہے یہ 10% ہوا۔ تو اگر دین کا کام ختم ہو گیا ہوتا تو 10% آف دا ہندو کمیونٹی مسلمان بنے، بہت بڑی بات ہے۔ تو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مجاز قطب الدین بختیار کاکی، ان کے مجاز فرید الدین شکر گنج، ان کے مزار جو ہے یا ایک نظام الدین اولیاء اور دوسرے علام الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، تو جو ہے نظام الدین اولیاء سلطان الاولیاء تھے اور علام الدین صابر کلیری کو کوئی جانتا نہیں تھا۔ تو جب اس کو میں تصور کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں مفتی صاحب کے غضب ہے کہ ایسے گمنام آدمی سے پوری دنیا کو فائدہ ہوا۔ تو جب فرید الدین شکر گنج پاک پٹن میں ان کا مزار، ان کے مزار پر میں نہیں گیا، میں پاکستان نہیں گیا، پہلے گیا تھا ایک مرتبہ، لیکن تو فرید الدین دوسرے سب کے مزار پر گیا، تو فرید الدین شکر گنج کے خلفاء میں سے کوئی، یعنی یوں سمجھے کہ آپ کلاس میٹ ہو، تو ان میں سے جب فرید الدین شکر گنج کا انتقال ہوا تو ایک نے کہا چلو اپنے دوست اپنے پیر بھائی سے ملاقات کے لیے جائیں۔ تو یہ دونوں یہ گئے پہلے نظام الدین اولیاء کے پاس رحمۃ اللہ علیہ۔ تو نظام الدین اولیاء سلطان الاولیاء، اتنے زیادہ لوگ کہ جس کی کوئی حد نہیں، جامع غفیر، بہت زیادہ لوگ ہیں، اور تو بہت اعزاز و اکرام کیا، ایک ہفتے تک رکھا۔ پھر وہاں سے علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ پر، کلیر شریف ہم گئے مفتی صاحب، علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گئے، نماز وہاں سے علاء الدین صابر کلیری کے پاس گئے، تو انہوں نے پوچھا نظام الدین کے حالات کیسے ہمارے پیر بھائی؟ تو یوں کہا کہ وہ تو کیا پوچھیں، وہ تو سلطان الاولیاء۔ اچھا ماشاء اللہ، اللہ برکت دے۔ تو کہنے لگے کہ آپ کے پاس کون ہے؟ کچھ نہیں بولے۔ دوسری مرتبہ پوچھا حضرت آپ کے پاس کون ہے؟ کچھ نہیں بولے۔ تیسری مرتبہ دوست تھے تو تنزن پوچھا، تنزن آپ سمجھتے ہیں، آبجیکشن، تو آپ کے پاس حضرت کون ہے؟ تو ان کو جلال آیا اور یوں کہا کہ ہمارے پاس تو ایک آدمی ہے، وہ کونے میں بیٹھا ہوا ہے، شمس الدین ترک پانی پتی۔ شمس الدین یعنی دین کا سورج۔ تو پھر جلال آیا علاء الدین صابر کلیری کو، اور علاء الدین صابر کلیری نے یوں کہا کہ جب ہمارا یہ شمس آسمان ولایت پر چمکے گا تو سارے ستارے ماند پڑ جائیں گے، کوئی جانتا نہیں۔ تو گزشتہ سال مجھے 2 علاقے میں جانے تھے، میں سہارنپور پہنچا تو مفتی طاہر صاحب جو صدر مفتی ہیں اور ترمذی پر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہم خط لے کے جاتے ہیں، تو وہ مجھے پوچھتے ہیں کہاں جانا ہے، اس لیے ان کو معلوم ہے کہ مجھے ان مشائخ کے حالات کا بہت زیادہ جو ہے ہمارا مطالعہ اچھا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا مفتی صاحب کہ چلو تھانہ بھون، گنگو وغیرہ جائیں گے۔ میں نے کہا تو جب کوئی نیا آدمی ساتھ ہو تو اس کو لے جاتے ہیں، یہ تو بہت مرتبہ گئے۔ تو میں نے کہا کہ جو امروہہ جانا ہے، جہاں 3 مشائخ ہیں سلسلہ چشتیہ کے، عبد الدین مفتی عبد الحادی امروہی، عبد الباری امروہی،
وہ تو ان کے واقعات کہیں کسی اور موقع پر بیان کریں گے. پھر پانی پت جانا اس لیے کہ مجھے شمس الدین ترک پانی پتی کے مزار پر جانا ہے اور ان کے خلیفہ جلال الدین ترک پانی پتی. تو پھر جو ہے جب علاء الدین صابر کلیری کا انتقال ہوا تو شمس الدین ترک پانی پتی ایک ہی مرید ایک ہی خلیفہ، کوئی اور نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جم غفیر دلیل کمال نہیں. تو شمس الدین ترک پانی پتی کے مزار پر ہم لوگ گئے. ابھی تک بھی وہاں تنہا آئے، کوئی یوں چاہتے ہیں کہ کوئی میرے پاس نہ آئے، سمجھ گئے. لیکن یہ سلسلے چشتیہ صابریہ کے زندہ کرنے والے، اس لیے مجھے جانا تھا وہاں. اس لیے کہ یہ نہ ہوتے تو صابری سلسلہ نہ ہوتا. جو ہمارا سلسلہ چشتیہ صابریہ امدادیہ، صابری علاء الدین صابر کی نیازی سے. تو پھر شمس الدین ترک پانی پتی کے مزار پر گئے. پھر وہاں سے ان کے خلیفہ جلال الدین ترک پانی پتی وہیں سے، تو وہاں جلال صاحب جلال تھے، تو وہاں ایک جلال آپ کو محسوس ہوتا ہے، سمجھ گئے. تو وہاں ایک جلال محسوس ہوتا ہے. لیکن جو شیخ نے علاء الدین صابر کلیری نے جو پیشن گوئی کی تھی، وہ پیشن گوئی کیسے ثابت ہوئی کہ شمس الدین ترک پانی پتی پھر جلال الدین ترک پانی پتی. اس مرتبہ مجھے جانا ہے جو ہے وہ رتولی. ان کے خلیفہ شیخ احمد عبدالحق رتولوی، ان کے خلیفہ شیخ عارف، ان کے خلیفہ شاہ محمد بن عارف. تو یہ تین رتولی میں. تو اس مرتبہ جاؤں گا تو پلین لے کے، رتولی تو بہت دور ہے، پلین لے کے اس کے قریب اتریں گے اور رتولی جاتی ہے. شیخ عبدالحق رتولوی جس کو اپنے زمانے کے مجدد لکھا ہے، شیخ عارف شیخ محمد بن عارف، پھر ان کے خلیفہ شاہ عبد القدوس، پھر گنگوہی، پھر جلال الدین تھانے سری، نظام الدین بلخی، شاہ مستعین، محب اللہ الہ آبادی، شاہ محمدی اکبر آبادی، شاہ محمد بکی. شاہ محمد بکی کے بعد عبد الدین امروہی جو ہے، عبد الحاجی امروہی، عبد الباری امروہی کے خلیفہ جو ہے شاہ عبد الرحیم ولایتی، جو افغانستان سے آئے تھے. اور شاہ عبد الرحیم سے آہستہ آہستہ سلسلہ کا پھیلنا شروع ہوا. تو یہاں جن محمد جانوی اور حاجی امداد اللہ سے پوری دنیا میں پھیل گئے. تو علاء الدین صابر کلیری کے خلیفہ جو شمس الدین ترک پانی پتی تھے، ایک فرد، ان کا سلسلہ کئی صدیوں کے بعد جو شیخ نے کہا تھا کہ جب ہمارا یہ شمس آسمان ولایت پر چمکے گا تو سارے ستارے مان پڑ جائیں گے. یہ پھیلا اس کے بعد حاجی امداد اللہ سے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بزرگان کی دین کے نام سے ہمیں واقف فرمائے. یعنی حالات میں نہیں کہتا، نام بھی پتہ نہیں ہوتا، نام بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ انہی کے جو ہے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق، آمین آمین. اور شہرت کے در پہ ہونے سے ہماری حفاظت، آمین. انسٹاگرام اور پتہ نہیں کیا اور جو ہے ٹویٹر اور سب کچھ پر جو ہے. دوسری بات یہ کہ یاد رکھیں بعض مشائخ مأمور بالاخفاء ہوتے ہیں، بعض مشائخ مأمور بالاظہار ہوتے ہیں. جو ہے مولانا احمد علی لاہوری مأمور بالاظہار تھے. تو ان کے کرامات وغیرہ سب کچھ آپ کو قادری سلسلے کے قادریہ راشدیہ کا، اور ان کے خلیفہ، ان کے بیٹے اور خلیفہ جو مولانا عبید اللہ انور مأمور بالاخفاء
ان کے خلیفہ جو ہے ابھی انتقال ہوا، مولانا عبید اللہ مفتی صاحب، تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ باپ مامور بالاظہار تھے، بیٹے مامور بالاخفاء تھے، تو ان کے کوئی حالات آپ کو نہیں ملتے. تو بعض مشائخ مامور بالاخفاء ہوتے ہیں، اس لیے وہ کچھ بیان نہیں کرتے اپنی باتیں، اور ان کی باتیں کہیں نہیں نکلتی. لیکن یہ اس کا مطلب نہیں، بہت سی مرتبہ سب کچھ وہ چھپاتے ہیں تو لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا، لیکن ان کا مقام ان لوگوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے. اور شاہ ولی اللہ نے یہ لکھا ہے کہ جن کی شہرت دنیا میں بہت ہو گئی، ان سے زیادہ ان لوگوں کو مقام ملے گا آخرت میں جن کو اللہ نے بالکل صفائی ہستی سے ان کے ذکر کو مخفی رکھا. اور سلسلہ سہروردیہ میں اخفاء بہت زیادہ ہے، اس لیے جو ہے وہ جتنے بھی یحییٰ بن شرف الدین المنیری جو ہے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑا فیض ہے. ان کے مکتوبات صدیہ پر تو اتنے علوم ہیں اس میں کہ جن کی کوئی انتہا نہیں. لیکن چونکہ سلسلہ سہروردیہ تھے اور وہ مرید ہوئے تھے نجیب الدین فردوسی سے، اور یہ نجیب الدین فردوسی، یہ فردوسی سلسلہ ہندوستان میں بہت زیادہ انہوں نے کام کیا، لیکن جو ہے وہ چونکہ مامور بالاخفاء تھے اس لیے بہت سے لوگوں کو ان کا نام تک پتا. تو اللہ تعالیٰ جو ہمارے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلے، آمین. اور ہر کام اللہ کے لیے کرنے کی توفیق عطا، آمین. ہر کام. اور ہمارے حضرت اقدس والد صاحب یوں کہا کرتے تھے، ان کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ مامور بالاخفاء تھے، ورنہ کون 88 سال کی عمر میں ایک قرآن نوافل میں روزانہ رمضان اور غیر رمضان تو کون پڑھتا ہے؟ تو مامور بالاخفاء تھے. اس لیے بہت سے مرتبہ ہم چھوٹے تھے تو ہم تو فارغ ہوئے تھے نہیں تو ہم یہ کہتے تھے کبھی آگے بڑھے کبھی جو ہے، لیکن چونکہ وہ کبھی سامنے نہیں آتے. حضرت والد صاحب کا نام حضرت مولانا اسماعیل صاحب. تو مولانا اسماعیل واڈی. اچھا آپ کے والد صاحب ان کو تو میرا تو وہ تو معروف یعنی اتنا کہ نام انہوں نے بہت مرتبہ ذکر بھی جی 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 حضرت نے ابھی تذکرہ اس کا ہم نے کئی دفعہ سنا ہے، ان کے اساتذہ میں سے بھی ہیں. بہت ہی ابھی بھی کچھ سال جی ہاں، بہت ہی چند سال پہلے کا انتقال کس سن میں 2012. تو جب ہم نے حضرت والد صاحب کو دیکھا اس لیے بہت جلدی کسی سے متاثر نہیں. مجھے اس کی یہ ہے کہ ان کے مقام کا اندازہ اس سے کیجیے کہ ایک مرتبہ وہ حج کے لیے جا رہے تھے تو اسلام مسجد آپ نے دیکھی ہوگی بلیک بنگ تھی، تو وہاں سے عام طور پر سنت نبوی کی طرح آتے تھے کہیں سفر سے، حج سے، عمرے سے، ہندوستان کہیں سے، تو پہلے مسجد پھر گیا تو پہلے مسجد میں 2 رکعت پڑھتے تھے. اسی طرح نکلتے وقت گھر سے مسجد سے نکلنا تو مسجد میں 2 رکعت پڑھی اور پھر نکلے تو جیسے مسجد کے راستے سے یوں نکلے یوں مڑتے ہیں تو یوں مڑتے ہیں ان کا شفا ہوا کہ کعبۃ اللہ استغفار کے لیے آیا. تو جب اس کا تذکرہ حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی جو شیخ الحدیث تھے فلاں دارین کے، اور جو ہے حضرت قاری طیب صاحب اور شاہ وسیع اللہ صاحب کی مدارس کا، شاہ وسیع اللہ صاحب کا مقام جو حضرت مولانا یونس صاحب نے ہی کہا ہے کہ مشائخ متاخرین میں شاہ عبد القادر جیلانی کی طرح جو کرامات میں نے شاہ وسیع اللہ صاحب نے دیکھی وہ کسی اور میں نہیں دیکھی. شاہ وسیع اللہ صاحب بہت حضرت تھانوی کے مدارس تھے، بہت سارے کمال تھے. تو پھر جو ہے وہ حضرت مولانا ابرار صاحب سے اس کا تذکرہ کیا تو یہ کہا کہ پرانے بزرگوں میں جو اس قسم کے واقعات ملتے ہیں. فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے لکھا کہ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ جب
اللہ حج کے لیے گئے تو یوں کہا کہ یا اللہ یہاں تو جو ہے کعبۃ اللہ موجود نہیں، یعنی اس کی روحانیت موجود نہیں. تو مکاشفہ ہوا کہ کعبۃ اللہ راویہ مصریہ کے استقبال کے لیے گیا ہے. تو اس طرح کے واقعات حضرت والی صاحب کے بہت ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہر رات کو ہوتی تھی. بعض لوگ حضوری ہوتے ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہر وقت ہوتی. تو اس قسم کے تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ جو ہے معمول بالاخفاء معمول بالاخفاء. تو بہت سے مشائخ جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ معمول بالاخفاء ہوتے ہیں اور پھر ان کے حالات میں آپ ایسے واقعات سنتے ہیں